السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بہت مزیدار کافی ہے. پتہ نہیں وہ صباح کی تعریف کر رہا تھا یا اس پہ طنز، وہ سمجھ نہ پائی. فی الحال تو حسینہ کو یہ کافی پینا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، کیونکہ اسے کافی سخت ناپسند تھی. اور پھر صبح بڑی تیزی سے ناشتہ بنانے میں مگن تھی. موبائل فون پر ہلکی آواز میں غزل بھی چلا رکھی تھی. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم. سوری، رات آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی اور نیند بھی خراب ہوئی. ایکچولی مجھے نہیں معلوم تھا کہ حسینہ کو کافی نہیں بنانی آتی. اشس کی آواز پر اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ لمحہ بھر کر رکے تھے، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر دوبارہ کام کرنے لگی. ویسے کافی بہت مزیدار تھی. کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے، ہاتھ سینے پہ باندھے وہ کھڑا تھا. آپ کا ناشتہ تیار ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں، میں لے کر آتی ہوں. اس کی کسی بھی بات کا صباح نے جواب نہیں دیا تھا. پراٹھوں کی خوشبو تو بہت مزیدار ہے، آج میں کھا لیتا ہوں، مگر کل سے میرے لیے بریک فاسٹ میں صرف ایک گلاس فریش جوس اور ہاف فرائی ایگ بنا دیجیے گا. یہ کہہ کے وہ واپس مڑ گیا اور باہر جا کر برآمدے میں تخت پر بیٹھ گیا. آپ کا ناشتہ ٹیبل پہ رکھ دیا ہے، اس نے اطلاع دی اور اماں کے لیے ایک کپ چائے لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی. ناشتے میں جوس اور ہاف فرائی انڈا دیکھ کر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا. اور پھر وہ شام کے برتن دھو رہی تھی جب حسینہ شاہی فرمان جاری کر کے چلتی بنی. صباح، ایک کپ کافی بنا کر اشس کے کمرے میں دے جاؤ، میں بھی وہیں ہوں. اس نے کافی بنائی اور بادل ناخواستہ اوپر آ گئی. اوپر کہکے چل رہے تھے. اشر کا جاندار کہکا اسے سنائی دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ہم دونوں واقعی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. جو بھی سنتا ہے کہ ہم سگی بہنیں ہیں حیران رہ جاتا ہے. دراصل میری شکل امی سے ملتی ہے اور صباح کی ہماری دادی سے. ان کی باتیں سن کر اس کا جی چاہا وہیں سے واپس پلٹ جائے. اچھا ویسے صباح، ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ اس نے دروازے پہ دستک دی. اشس چپ ہو گیا. دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑی تھی. تھینک یو. اس نے کافی کا کپ صباح سے پکڑ لیا. آپ بھی آ جائیں، ہمیں جوائن کر سکتی ہیں، ہم فنی مووی دیکھ رہے تھے. حسینہ بڑے مزے سے صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی. اس کی پیشانی پہ پھیلتی ناگواری کی لکیریں اشد صاف پڑ چکا تھا. پتہ نہیں وہ صفائی دے رہا تھا یا صبا کو ایسا محسوس ہوا. جی نہیں شکریہ، یہ کہہ کے وہ واپس مڑ گئی. حسینہ نے اس کی طرف ایک دفعہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. نیچے آ کے وہ پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھ گئی. تم اتنی بے وقوف اور کم عقل ہو حسینہ، مجھے اندازہ نہ تھا. رات کے اس پہر تنہا کزن کے ساتھ بیٹھی مووی دیکھ رہی ہو. وہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گئی. اسے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دھماکے کے ساتھ لائٹ بند ہو گئی. یا خدا، وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی. اوپر جاؤں یا نہیں؟ وہ ابھی اسی ششو پن میں مبتلا تھی کہ حسینہ اسے آتی دکھائی دی. تم سوئی نہیں؟ وہ اسے سامنے دیکھ کے ٹھٹک گئی. نہیں، وہ بھی اسپاٹ لہجے میں بولی. ایک گہری چبھتی ہوئی نظر حسینہ پہ ڈال کے وہ غصے میں اندر چلی گئی. کیا ہوا؟ ڈانٹ پڑ رہی تھی حسینہ. اشس بھی اس کے پیچھے نیچے آ گیا. ابھی ہمیں ڈانٹنے والا کوئی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اس نے ایک ادا سے کہا. صبا بیٹا، صحن میں چارپائیاں ڈال لو، بھائی کمرے میں تو بہت حبس ہو گیا. اماں اسے آوازیں دیتی ہوئی باہر نکل آئی. اشس بیٹا، تم بھی نیچے آ گئے، اچھا کیا. صبا، ایک چارپائی اشس کے لیے بھی ڈال دینا. اماں کی آواز سن کر بھی وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی، مگر زیادہ دیر تک ایسا نہ کر سکی اور تون و کرہن اٹھ کر باہر آ گئی اور چارپائیاں ڈالنے کے بعد بستر لگا کے خود اندر آ گئی. اپنی چارپائی تو ڈال لو، اسے اندر جاتا دیکھ کر اماں نے کہا. میں اندر سونے جا رہی ہوں. حسینہ مسلسل اشد سے باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. اندر اتنا حبس ہے اور گرمی، تمہیں تو یوں بھی بہت گرمی لگتی ہے، پھر اندر کیوں سونا ہے؟ ادھر ہی ڈال لو چارپائی.
درمیان والی چارپائی پر اماں لیٹ گئیں اور دونوں سائڈوں پر حسینہ اور اشس تھے۔ مجھے نہیں لگتی گرمی، وہ غصے میں کہتی اندر چلی گئی۔ کمرے میں واقعی شدید گرمی اور حبس تھا۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد لائٹ آئی، تب اس کی آنکھ لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑا۔ بستر سے اٹھتے ہوئے اس کا جسم بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ بمشکل نماز پڑھنے کے بعد اس نے تھوڑا سا قرآن پاک پڑھا اور کچن میں آ گئی۔ اماں کو چائے دینے کے بعد وہ حسینہ اور اشس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ اماں آج لیٹ ہو جاؤں گی، کھانے پہ میرا انتظار نہ کیجیے گا، تیز تیز بولتی حسینہ باہر نکل گئی۔ ارے ناشتہ تو کر لو، صبا کچن سے باہر نکل آئی۔ نہیں نہیں بابا نہیں کر سکتی، دیر ہو جائے گی۔ وہ اجرت بھرے انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ واپسی میں اشس بھی اس کے ساتھ تھا۔ اشس کو اس کے ساتھ آتا دیکھ کر صبا واپس کچن میں چلی گئی اور اماں کے لیے چائے بنانے لگی، ساتھ ساتھ پیشانی سے پسینہ بھی صاف کرتی جاتی تھی۔ میں ویٹ کروں گی آپ کا، ٹائم پہ آ جائیے گا۔ روزانہ کی طرح آج بھی اشس نے اس کو یونیورسٹی ڈراپ کیا تھا۔ واپسی پر وہ خود آ جایا کرتی تھی، مگر آج اس نے واپسی پر بھی آنے کو کہہ دیا۔ اشس کی گاڑی سے وہ خوب فائدہ اٹھا رہی تھی، جبکہ صباح کو یہ اپنی خودداری کے خلاف لگتا، مگر اماں بھی حسینہ کو کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، سو وہ بھی چپ رہی۔ اوکے، اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہیلو، فارینہ نے دور سے ہی اسے آتا دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ہائے، جواب میں وہ بھی اسے ہاتھ ہلانے لگی۔ یہ پرنس چارمنگ کون تھا؟ فارینہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، جس کے ساتھ تم آج کل نظر آ رہی ہو۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ ہاں، وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ کزن ہے میرا، ابروڈ سے سٹڈیز کمپلیٹ کر کے ریسنٹلی ہی آیا ہے پاکستان، آج کل لاہور ہماری طرف آیا ہوا ہے، اس نے فارینہ کو بتایا۔ صرف کزن ہے یا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر حسینہ کی طرف دیکھا۔ اس نے کہکا لگایا، محبت کرنے لگا ہے مجھ سے۔ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت رنگ تھے، گال تمتما رہے تھے، وہ ہمیشہ سے زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ سارا ٹائم اس نے اشس کا انتظار کرتے ہی گزارا، پھر یونیورسٹی میں آخر کار وہ آ ہی گیا۔ حسینہ کے سیل پہ اس کی کال آئی تھی۔ آپ تو بہت پنکچول ہیں، فرنٹ ڈور کھول کر وہ اس کے برابر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اس نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ ہم ساتھ لنچ کرتے ہیں آج، کیا خیال ہے؟ اس کی بات پر اشس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ کیا ہوا؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس نے اشس کی غیر معمولی خاموشی کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم صبح مجھے بتا دیتی تو بہتر تھا، بٹ اینی ویز کہاں جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کا موڈ نہیں تو گھر چلتے ہیں۔ حسینہ بھی برا مان گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر قریبی ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ ریسٹورنٹ میں قدم رکھتے ہوئے حسینہ ذرا بھی نروس نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کی گھبراہٹ تھی اسے۔ مجھے ہوٹلنگ کا بہت شوق ہے، کبھی کبھی فرینڈس کے ساتھ چانس بن جاتا ہے، بٹ اتنا مزہ نہیں آتا۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کھا بھی رہی تھی، جبکہ اشس بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ آپ کی واپسی کب تک ہے؟ اچانک یاد آنے پہ اس نے پوچھا۔ 1 ہفتے بعد۔ اوہ، وہ افسردہ ہو گئی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ اس کے کہنے پہ اشس نے تیزی سے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ ہم سب، اس نے فوراً بات بنائی۔ آپ لوگ بھی آئیے گا نا ہمارے گھر، اشس نے کہا۔ اماں سے کہیے گا نا، وہ بہت ہی کم ہمیں کہیں لے کر جاتی ہیں، پھر کبھی کہیں جانے کا موقع ملے تو صباح کے نخرے ختم نہیں ہوتے، بہت بورنگ اور بڈھی روح سمائی ہوئی ہے اس میں۔ اشس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خالہ اور نورو صباح کے لیے کھانا پیک کروا لیں؟ اس نے ویٹر کو بل لانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی حسینہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ارے یہ غضب مت کیجیے گا، اماں کا تو پتہ نہیں، پر صبا تو میرے پیچھے پڑ جائے گی۔ کیا آپ کے ساتھ لنچ کیوں کیا؟ دس اینڈ دیٹ، اس نے منع کر دیا۔ اشس نے بل پے کیا اور اسے لیے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس روز صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی، شام تک ہلکا ہلکا بخار ہو گیا۔ اس نے اماں کو نہیں بتایا اور خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مہوش آج کافی دنوں کے بعد اس کی طرف آئی تھی۔ میں نے سوچا میری بے مربت دوست تو آئے گی نہیں ملنے، میں ہی آ جاؤں۔ وہ اس کے پاس کچن میں ہی کھڑی تھی۔ تمہیں پتا ہے میری نیچر کا، پھر شکوہ کیوں کرتی ہو؟ وہ پھیکے پن سے مسکرا دی۔ تو بدل ڈالو اس نیچر کو۔
حسینہ کچن کے سامنے سے گزر کر اندر گئی تھی۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ کام والی ماسی سے بھی بدتر لگتی ہو۔ کم از کم آج کل ہی تھوڑے اچھے یا بہتر کپڑے پہن کے کچھ تیار ہو جایا کرو۔ کیوں؟ آج کل کیا ہے؟ یار تمہارا کزن آیا ہوا ہے۔ مہوش؟ وہ مڑی اور متعصب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا سمجھتی ہو تم مجھے؟ میں کبھی مر کے بھی ایسا کرنے کا نہیں سوچ سکتی۔ میرا کزن جو کہ میرے لیے نامحرم ہے، میں اس کے سامنے تیار ہو کر جاؤں؟ تمہیں پتہ ہے جس دن سے وہ آئے ہوئے ہیں میں اپنے بہت پرانے اور خستہ کپڑے نکال کے پہن رہی ہوں۔ ویسے تو میں جانتی ہوں مجھ میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے، مگر پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ ان کا میری طرف دیکھنے کو دل چاہے۔ میں تو ٹھیک سے کنگھی تک نہیں کرتی۔ مہوش کی باتوں نے اسے بری طرح ہرٹ کیا۔ سلی گرل، اس میں کچھ غلط نہیں، وہ اتنا ہینڈسم اور امیر ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے کہ تمہاری اس سے شادی ہو جائے؟ پانی کی بوتل لینے کے لیے آئے اشس کے اپنے کمرے کی طرف اٹھتے واپسی کے قدم جیسے وہیں تھم گئے۔ وہ ہینڈسم اور امیر ہوں گے، مگر میں نہ تو ان سے امپریس ہوں اور نہ ہی میری ایسی کوئی خواہش ہے کہ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی۔ پتہ نہیں تم بہت اچھی ہو یا بے وقوف، میں نہیں سمجھ پا رہی۔ میں اللہ کے فضل سے عقل مند ہوں، مجھے قسمت پہ یقین ہے۔ جانتی ہو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ مائی ڈیئر، شادیاں تو زمین پہ ہی ہوتی ہیں نا، مہوش نے چڑ کے کہا، اور اس کے لیے رشتہ ہونا لازمی ہے، اس نے گویا اطلاع دی، اور قسمت نہ بنانا پڑتی ہے۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی مہوش، نہ ہی میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو کوئی امیر اور خوبصورت لڑکا دیکھ کے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہیں اور یہ خواہش کرتی ہیں کہ اس سے ان کی شادی ہو جائے۔ ایسا کر کے نا لڑکیاں خود کو گرا دیتی ہیں، اپنا وقار اور عزت کھو دیتی ہیں۔ وہ سمجھانے والے انداز میں مہوش سے بات کر رہی تھی۔ اپنی قسمت اور مستقبل بنانا کوئی بے وقوفی نہیں ہے صبا، مہوش کہاں ہار ماننے والی تھی۔ سوری یار، میں تمہاری اس بات سے ہرگز ایگری نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے مرد کی قریب کی نظر ہمیشہ خراب رہتی ہے، دور کی چیزیں اسے اٹریکٹ کرتی ہیں اور کبھی کبھی پاس پڑا ہیرا بھی نظر نہیں آتا، وہ متانت سے بولی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میری پیاری دوست کہ اشس تم سے امپریس تو ضرور ہوا ہوگا، اٹریکٹ بھی ہوا ہوگا، کیونکہ تم بھی تو اس سے فری نہیں ہوتی نا۔ میرا کوئی ایسا ارادہ یا مقصد نہیں ہے، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ مرد کو حد سے زیادہ اہمیت اور توجہ دے کر نا عورت اپنی قدر کھو دیتی ہے، وقار گنوا بیٹھتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ جب تک عورت اس سے دور ہوتی ہے وہ اسے بہت پرکشش لگتی ہے، مگر پاس آنے پہ اتنی پرکشش نہیں لگتی۔ اچھا، حسینہ تو فل کوشش کر رہی ہے کہ اشس اس کو پسند کر لے۔ مہوش نے کئی بار کی سوچی ہوئی بات آخر کار کہہ ہی ڈالی۔ وہ تو بے وقوف ہے، نور الصبا نے فوراً کہا، مگر میں اس معاملے میں نا اسے تم سے عقل مند سمجھتی ہوں۔ مہوش نے شاید پہلی بار زندگی میں حسینہ کے کسی اقدام کو سراہا تھا، مگر میرے نزدیک یہ نادانی ہے جو وہ کر رہی ہے، پھر بھی میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے اشس کے دل میں بھی اس کے لیے ویسے ہی جذبات ہوں جیسے اس کے دل میں ہیں۔ وہ بہن سے واقعی بہت پیار کرتی تھی، آج تو مہوش کو بھی یقین ہو گیا۔ تو تم کوشش نہیں کرو گی کہ اشس کو تم پسند آ جاؤ؟ مہوش نے پھر وہی بات کہہ ڈالی۔ ہرگز بھی نہیں، میں خود کو شو پیس بنا کر پیش نہیں کر سکتی، میرے لیے اللہ کا فیصلہ بہترین ہوگا۔ اور پھر اب جب کہ میں یہ جانتی ہوں کہ میری بہن اسے پسند کرتی ہے تو میں اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ صدقے جاؤں تمہاری سادگی پر، وہ جل کے بولی۔ اگر کوئی شخص دنیا بھر کے مال و اسباب کا مالک بھی بن جائے تو اس سے کیا حاصل کہ وہ ان سب کو حاصل کرنے میں اپنی اصل روح کو کھو دے، یعنی اپنا وقار، اپنی عزت نفس۔ صبا پروقار لہجے میں بولی، اتنا اچھا چانس مس نہ کرو، ایسا امیر اور قابل لڑکا دوبارہ نہیں ہاتھ لگنے والا۔ وہ باز نہ آئی۔ خوشیاں دولت سے مشروط نہیں ہوتی مہوش، وہاں جہاں آپ کو عزت اور سکون میسر ہو وہاں آپ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا، اور میں ایسے شخص کی ہمراہی کو اپنی خوش بختی سمجھوں گی جو میرے لیے خود اپنی مرضی سے دستے سوال دراز کرے، نہ کہ مجھے اسے اپنے جال میں پھنسانا پڑے۔ جو میرے والدین کی پسند ہو، خواہ وہ ایک معمولی شکل و صورت کا مالک کوئی کلرک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی بات پر مہوش کا دل اسے پیٹنے کو چاہا۔ تمہیں سمجھانا نا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ اور صبا اس کی بات کے جواب میں ہنس دی تھی۔ اشس جو کہ پانی کی بوتل لینے آیا تھا
ان کی باتوں میں الجھا کافی دیر کھڑا رہا اور آخر کار سر جھٹک کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس روز ابو کی کال آئی ہوئی تھی۔ حسینہ ان سے بات کر رہی تھی، ساتھ ساتھ فرمائشی لسٹ جاری تھی۔ ابو، میرے لیے گولڈ کی چین اور بریسلٹ لے کر آئیے گا۔ اور کیا چاہیے میرے بچے کو؟ وہ شفقت بھرے لہجے میں بولے۔ میرے یونیورسٹی کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اماں سے کہیں مجھے کچھ ایکسٹرا پیسے دے دیا کریں۔ اس کی بات پہ پاس بیٹھے اشس نے پل بھر کو میگزین سے نظریں ہٹا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، اپنی اماں سے بات کرواؤ، میں کہتا ہوں۔ اس نے جھٹ فون اماں کو پکڑا دیا اور صبا کو بلانے چلی گئی۔ صبا، صبا، وہ ذہن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ابو کا فون آیا ہے، جلدی آؤ بات کر لو۔ ابو کا فون؟ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ جھاڑو پھینک کر ہاتھ دھونے کے بعد وہ اندر آ گئی۔ السلام علیکم ابو، اس نے مؤدب ہو کے سلام کیا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہے، کیسی ہے میری پیاری بیٹی؟ ان کے لہجے کی مٹھاس اسے اندر تک سرشار کر گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ابو، میری بیٹی کو کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ، ایک فیملی آ رہی ہے میرے جاننے والوں کی، ان کے ہاتھ بھیج دیتا ہوں۔ ارے ابو نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ واپس آ جائیں۔ ہر بار یہ بات ضرور کرنی ہوتی ہے؟ اماں نے اسے دور سے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا ابو، آپ اپنا خیال رکھا کریں، وہ انہیں ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے لہجے میں حد درجہ محبت اور عقیدت تھی۔ اللہ حافظ کہہ کے موبائل فون اماں کو پکڑا کے وہ باہر آ گئی تھی۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی آسمان آگ بگولا ہو گیا، مگر دوپہر کے بعد آسمان پہ بادل چھانے لگے تھے۔ اس کے تیور خاصے بگڑنے لگے۔ آج صبح سے ہی کافی گرمی تھی۔ صبا حسب معمول صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ کچرا سمیٹ کے اس نے ڈسٹ بن میں ڈالا۔ اس کی نظریں اوپر اٹھی، گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پہ چھا گئی۔ ارے واہ، یہ کیا ہوا؟ اماں اندر سے باہر نکلی تو تیز ہوا سے حیران ہو گئی۔ حسینہ باہر آؤ، بہن کے ساتھ مل کر چیزیں سمیٹو، اماں نے آواز دی۔ بارش کے آثار جو لگ رہے تھے۔ نا اماں، توبہ کریں، اتنی ڈسٹ میں کبھی نہیں نکلوں گی، میں تو، اس نے وہیں سے صاف انکار کیا۔ پھر صبا نے ہی بھاگ بھاگ کے چیزیں سمیٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اللہ سب خیر رکھے، بہت تیز ہوا ہے۔ ہوا کا شور بند دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ گھنٹہ بھر موسم ایسا ہی رہا۔ جیسے ہی آندھی تھمی، صبا نے جلدی جلدی سارے گھر کی دوبارہ سے صفائی کر ڈالی۔ خالہ، میں آفس کے کام سے جا رہا ہوں، رات تک آؤں گا۔ موسم بہتر ہوتے ہی اشس نے بھی اپنے آفس کے کام سے جانے کے لیے سب کو اللہ حافظ کہا۔ موسم اچھا ہو گیا ہے اشس، واپسی پہ آئس کریم لیتے آئیے گا۔ حسینہ نے اپنی فرمائشی لسٹ تھمائی۔ اور پھر رات کافی ہو گئی، اشس واپس نہ آیا۔ اماں اسے ہدایات دینے لگی۔ صبا، جب اشس آئے تو اسے کھانا دے دینا، میں سونے لگی ہوں۔ حسینہ اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی، مگر در حقیقت اسے اشس کی واپسی کا انتظار تھا۔ صبا، مجھے نیند آ رہی ہے، اشس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے، پتہ نہیں کب آئیں، تم پلیز انہیں کھانا ضرور دے دینا۔ یہ کہہ کے وہ بھی سونے چلی گئی۔ صبا کو اس طرح اکیلے بیٹھ کر انتظار کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو رات کے 1:15 بجا رہا تھا۔ اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ سر ڈائننگ ٹیبل پہ رکھے انتظار میں تھی کہ اسے کھانا دینا تھا۔ گیٹ کی ایک چابی بھی اب اشس کو دے دی گئی تھی تاکہ جلدی دیر آئے تو خود کھول لے۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر سوئی ہوئی صبا پہ پڑی۔ اس کی آواز سن کر بھی وہ نہیں اٹھی۔ صبا، اس نے قریب جا کر ہولے سے آواز دی۔ جی، وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ اشس کو سامنے دیکھ کر اس کی نیند فوراً اڑن چھو ہو گئی۔ وہ منہ دھو کر آ گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں روٹی بنا لوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھی۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، صرف ایک کپ چائے دے دیں۔ یہ سن کر وہ کچن میں آ گئی۔ وہ حسینہ سو گئی کیا؟ وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ جی، اس نے چائے کا پانی رکھ دیا۔ یہ میں اس کے لیے آئس کریم لایا تھا۔ اس نے اشس کی طرف دیکھے بغیر آئس کریم پیکٹ پکڑ کر فریزر میں رکھ دیا۔ اشس باہر نکل گیا۔ چائے بنا کر وہ باہر آئی تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اللہ، کہیں اوپر تو نہیں چلے گئے؟ یہ خیال آتے ہی وہ پریشانی سے ہول اٹھی۔ اب کیا کروں؟ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چاروں نہ چار وہ چائے کا کپ لے کر اوپر آ گئی۔ آہستگی سے دروازے پہ دستک دی۔ آ جائیں۔ اندر سے اشس کی تھکی تھکی آواز ابھری۔ اس نے دوبارہ دستک دے ڈالی۔ یہ چائے، دروازہ کھلتے ہی اس نے ٹرے آگے بڑھائی۔ ادھر میز پہ رکھ دیں۔ اشس نے ایک سائڈ پر ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آپ کپ لے لیں، میں نیچے جاؤں گی۔
اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا